ناظرین، مائیکل جیکسن 150 سال تک زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا، لیکن اس نے بھی آخر کار موت کو پا لیا۔ جو اس نے خود سے سوچا، طے کیا، ویسا ممکن نہ ہو سکا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 مایہ چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کو اپنے لیے ہائر کیا، اور 1987 تک مائیکل جیکسن نے خود کی شکل، جلد اور حرکات و سکنات تک کو بدل ڈالا۔ اپنے سیاہ شکل کے ماضی سے جان چھڑوا کر ایک سفید رنگت پیارے نقوش کا مالک، ایک خوبصورت مائیکل جیکسن تیار ہو کر دنیا کے سامنے ایک نئے روپ میں جلوہ گر ہو گیا۔ مائیکل جیکسن نے 1987 میں بیڈ کے نام سے خود کی تیسری البم لانچ کی، اور یہ سفید رنگت کے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی جو اتنی سپر ہٹ ثابت ہوئی کہ اس کی 3 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کی کامیاب لانچنگ کے بعد مائیکل جیکسن نے دنیا میں مختلف ممالک میں جا کر شوز کرنے شروع کر دیے، جس سے اس نے کروڑوں ڈالر کمائے، اور اس طرح مائیکل جیکسن نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے ڈالی۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن کے ماضی کی باری آئی، جس سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعلق ہو کر اپنے ایڈریس تبدیل کر کے کرائے کے ماں باپ بھی بنا لیے، اور اپنے تمام پرانے دوستوں کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اس طرح مائیکل جیکسن ان تمام تر اقدامات کے بعد آہستہ آہستہ اکیلا ہوتا چلا گیا، جہاں یہ مصنوعی زندگی کی روشنیوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن نے خود کو مزید مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریزلے کی بیٹی لیسا میری پریزلے سے شادی کر لی، اور یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ مائیکل جیکسن نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈینی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اس کے بعد مائیکل جیکسن کی ہر چیز کو پا لینے والی تمام خواہشوں میں سے ایک آخری خواہش کی باری تھی، جس کے مطابق یہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اس کام کے لیے دلچسپ عجیب و غریب حرکات بھی کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر یہ رات کو آکسیجن روم میں سوتا تھا، جو کہ گلاس کا بنا ہوا ایک اسپیشل پیس تھا۔ یہ جراثیم، وائرس اور مختلف بیماریوں کے اثرات سے خود کو بچانے کے لیے گلوز پہن کر سب سے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز کی ٹیم کو خود کے لیے رکھا ہوا تھا، جن کے مطابق یہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر اس کے جسم کے ہر حصے کا معائنہ کرتے تھے، اور ہر روز اس کی خوراک کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کیا جاتا تھا۔ ان کا سٹاف روزانہ اسے ورزش بھی کرواتا تھا۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر کام یہ اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم کی ہدایات کے مطابق کیا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ وہ بآسانی 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ اس رات مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ اس کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے ملک بھر سے تمام سینئرز اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو گھر میں جمع کر لیا۔ مائیکل جیکسن کو موت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ وہ شخص جس نے 150 سال زندہ رہنے کی پلاننگ کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر چلتا نہیں تھا، کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہنا کرتا تھا، جس کے پورے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات کا سپرے کیا جاتا تھا، اور جس شخص نے 25 سال سے کبھی ایسی چیز نہ کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے منع کیا ہو، پھر بھی یہ شخص جب موت کا فرشتہ آیا تو سانس کی دشواری پیش آنے کی وجہ سے 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور موت سے زندہ بچنے کی کوئی بھی تدبیر کام نہ آ سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر کو گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے دیکھا، جو کہ گوگل کی تاریخ کا ایک ریکارڈ تھا، جس کی وجہ سے گوگل کا سسٹم جیم ہو گیا اور 25 منٹ تک گوگل کمپنی کو اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کا سارا جسم بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ مائیکل کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات موجود تھے، جو کہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج تھا، اور اسی وجہ سے یہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ٹیکے لگواتا تھا۔ لیکن یہ انجیکشنز، تمام ڈاکٹر، سب احتیاطیں، کوئی بھی چیز مائیکل جیکسن کو موت سے نہ بچا سکی۔ مائیکل جیکسن کی آخری خواہش 150 سال تک زندہ رہنے کی پوری نہ ہو سکی، اور یہ تمام انسانوں کے لیے اعلان ہے کہ انسان چاہے دنیا ہی فتح کر لے، لیکن اپنی موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔